Thank you very much. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین و مشاہدین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے درس کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے سورت النساء رکوع نمبر 22 ورس نمبر 152 to 162 تک کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے والے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ سورۃ النساء میں متعدد جگہوں پر روئے سخن یہودیوں کی طرف ہے. ان کی جو کارستانیاں ہیں، ان کے جو بد عقیدے ہیں، اس پر چوٹ کی جا رہی ہے. تو اس صورت کے اندر بالکل اسی سمت خطاب جا رہا ہے اور اسپیسیفکلی یہودیوں کے جو جرائم ہیں، ان کی جو کارستانیاں تھیں، اس پر لفظ بلفظ مختصر سی ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ اصل میں کون ہو. تمہارے لوگوں کے اسلاف جو ہیں، انہوں نے کون کون سے زبردست اور خطرناک جرائم انجام دیے ہیں. 9 جرائم کی لسٹ یہاں پر دی گئی ہے. سب سے پہلے جرم ان کا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ. اتنی جسارت یہ کرتے تھے. حالانکہ یہ یہودی جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں اللہ کے دین اور اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات انہی کے پاس تھیں، کیونکہ ان کے ہاں کتابیں نازل ہو گئی تھیں. تو ان میں یہ بات اچھی طریقے سے واضح کی گئی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کون سا نبی آنے والا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہ جسارت کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں اعلانیہ اللہ کو دکھائیں گے، یا وہاں سے آسمان سے کوئی خط ہمیں ملے گا، کوئی واضح نشانی ہمیں مل جائے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. with our naked eyes we could observe, we could see where actually is God. تو یہ جو ان کا عقیدہ تھا، یہ جو ان کی جسارت تھی، یہ نہایت ہی کبھی تھی. اب اس کے اندر نہایت ایک لطیف نقطہ ہے. دیٹ از کہ پھر مطلب ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان آزمانے کا. ہم جو اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ایمان بالغیب کے عقیدے پر اس وقت مستحکم ہیں، اور ایمان بالغیب اصل میں لٹمس ٹیسٹ ہے اس بات کا کہ ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر کس طریقے سے انجام دیں. اب اگر اس وقت سبوں کے سامنے جنت بھی ہوگا، جہنم بھی ہوگا، ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ بھائی
یہاں سے جو لوگ کوچ کرتے ہیں، جو وفات پاتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے، یا ہمیں آخرت کا منظر قبل از وقت دکھایا جائے گا، تو پھر مطلب ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اس دنیا میں بھیجنے کا؟ تو ایمان بالغیب اصل میں سمجھ لیجیے آپ، اس کے اندر ایک بہت بڑی فلسفی بری ہوئی ہے، اور فلسفی یہ ہے کہ وی ول ٹیسٹ ہیومن بینگز، کہ یہ آثار، قرائن، ثبوت اور شواہد کو دیکھنے کے بعد ہمارے اوپر کس طرح کا ایمان لائیں گے۔ لیکن یہودی اتنے خطرناک تھے، سیدھے کہہ دیتے تھے کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں دکھاؤ اعلانیہ اللہ کو۔ اس کے بعد نمبر 2 کرائم جو ان کا تھا، دیٹ واز کہ بچھڑے کو معبود بنانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، تو پیچھے اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑا، اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ لیکن ان کے اندر ایک شخص نے ایک بچھڑے کے اندر کچھ آلات بھر دیے اور وہاں سے آوازیں نکالنی شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر کے ان کے اندر یہ عقیدہ بھر دیا کہ آپ کا یہ جو معبود ہے اصل میں یہی بچڑا ہے۔ نمبر 3 کرائم جو اس رکوع میں بیان ہوا ہے، دیٹ واز کہ ان لوگوں نے سبت کا قانون توڑ ڈالا۔ یہ جو سبت کا قانون ہے، یہ اصل میں یہودیوں کے اندر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا تھا کہ اس دن ان کو کوئی دنیاوی عبادت، دنیاوی کام نہیں کرنا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، کوئی معاشی ایکٹیویٹی ان کو کرنی نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے اس قانون کو بھی توڑ ڈالا اور اس دن بھی یہ معاشی ایکٹیویٹی اور دنیا کے لاؤ لنگر میں کود پڑے۔ اس کے بعد کرائم نمبر 4 آف جوش کمیونٹی واز ویری ویری cruel crime, pathetic crime, extremely enormous crime, that was کہ ان لوگوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا۔ ایک تازہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھایا تھا، اور اس کے بعد یہ لوگ فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے نبیوں کو سولی پر چڑھانے والے ہیں اور ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ یہ کتنا کبھی اور کتنا خطرناک جرم ہے ان لوگوں کا۔ اس کے بعد کرائم نمبر 5 دیٹ واز کہ مریم علیہ السلام پر ان لوگوں نے بہتان تراشا، اور یہ بہتان ان لوگوں نے کب تراشا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان تراشا، اور بہتان کیا تراشا کی؟ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی غلط حرکت کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے۔ حالانکہ تاریخی ثبوت یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ بہتان تراشا تب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور بلا لیا تھا۔ اٹ از آفٹر دیٹ ان لوگوں نے اس قسم کے بہتانات تراشے۔ اس کے بعد کرائم نمبر 6 دیٹ از کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہادی کو ان لوگوں نے قتل کرنے کا اقدام اٹھایا، یعنی کہ ان لوگوں نے یہ بظاہر گئے اور اپنے ظلم کی حد تک ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد کرائم نمبر 7 دیٹ واز کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یہ بھی ایک نہایت ہی سخت جرم ہے ان لوگوں کا کہ جو کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا تھا اس کو یہ لوگ مختلف حربے اس کے اوپر استعمال کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس دعوت میں شریک نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد کرائم نمبر 8 اینڈ ویری
heinous crime that was کہ ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ایٹ دا ٹائم آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی آرگنائزڈ نہیں تھی یا انڈیویجول سطح پر یا گروہی سطح پر مستحکم تھی, بٹ in recent times the well established banking system based upon interest based mechanisms has been actually implemented by the people who belong to this Jewish community. ان لوگوں نے اصل میں یہ کارستانیاں کی اور سود کی لعنت سے ان لوگوں نے آج اس وقت پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسا جگہ نہیں ہے, آپ ہمارے کشمیر کے اوپر نظر دوڑائیے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس سودی کاروبار کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. تو دس انٹرسٹ بیسڈ اکانومی واز ایکچولی, اس کا جو برین چائلڈ ہے وہ یہی یہودی لوگ ہیں. اس کے بعد کرائم نمبر 9 دیٹ از کہ یہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے, بلکہ یہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے that we are superiors, others are genitals. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر غضب کریں, حتیٰ کہ اگر ہم ان کو ماریں گے بھی, ظلم بھی کریں گے, استحصال بھی کریں گے, تب بھی ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کے عقائد اس قسم کے ہوں گے تو آپ خود تصور کریں یہ کتنی بڑی جرائم پیشہ قوم ہے. ریسنٹ جسٹ فیو ڈیز بیک وی سا ان دا مسجد اقصی, فلسطین میں ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے ان لوگوں نے درندگی کی مثالیں قائم کر دی, بربریت کی مثالیں قائم کر دی. نہتے اور پرامن نمازیوں پر ان لوگوں نے کس طریقے سے حملے کر دیے, ان پر ٹارگٹ کر دیا. سو ایکچولی یہ لوگ اپنی تاریخ کے اعتبار سے, اپنے اسلاف کے اعتبار سے یہی جرائم پیشہ لوگ ہیں. دے آر مینٹ کہ یہ لوگ صرف جرم ہی جرم کریں گے. ان جرائم کی کیٹیگریز کو جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں, ان کو اگر آپ نے مزید اچھے سے سمجھنا ہے then we have to go back to سورت البقرہ from رکوع نمبر 5 to رکوع نمبر 10. ہمیں پھر سے مطالعہ کرنا ہے so that we can understand یہاں پر ان لوگوں کے جرائم کیوں گنے جا رہے ہیں. ایک مختصر سی ایک فہرست, ایک لسٹ دی جا رہی ہے. وائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا تھا, بہت بڑا اکرام ان کے اوپر کیا تھا. ان کی طرف پہ در پہ پیغمبر بھیجے تھے, نبی بھیجے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت البقرہ رکوع نمبر 5 سے کس طریقے سے ان کو یاد دہانی کی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یاد کرو لوگو, یاد کرو یہودیوں, ہم نے تم لوگوں کو باقی اقوام پر فضیلت دی تھی. پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات بخشی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا, اس کے پیچھے لیکن تم لوگوں نے بچھڑا بنایا. ریممبر آل دس, ریممبر دس کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور فرقان عطا کی تھی. ریممبر دس کہ ہم نے تم پر من و سلوہ کی بارش کی تھی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حسی معجزات دیے تھے. ہم نے تم لوگوں کو مصر کی غلامی سے نجات دلایا تھا اور دریا کو چیرتے ہوئے آپ کو راستہ فراہم کر دیا تھا. لیکن یہ سب چیزیں آپ نے فراموش کر دی. انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ. اس کے باوجود بھی تم لوگ اپنی اس روش پر چلتے گئے اور آپ لوگوں نے اس قسم کے خطرناک جرائم انجام دے دیے. اس کے بعد لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس رکوع کے اندر اب ان یہودیوں کے اندر بھی جو سلیم الفطرت لوگ ہیں, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جانچ لیا, پرکھ لیا اور ایمان لے آئے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی بہترین جزا اور بہترین اجر ان کے لیے مہیا رکھا ہے, بالکل تیار رکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں میں. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
اس رکوع میں اس طرح کا کلام کیا جا رہا ہے. سو ہم اب ورس ٹو ورس اس رکوع کا ورس ٹو ورس ہم یہاں پر مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. اوکے. آیت نمبر 153. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں. جی ان کا نہیں بھرا ہے اپنے پیغمبروں کے حسین معجزات کو دیکھ کر. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا جی نہیں بھرتا ہے. کٹ حجتی کرتے ہیں، اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک. انہوں نے موسیٰ سے بھی اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کوئی غم نہ کریں. یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ان کی روش ہی ہے، ان کی یہ تاریخ ہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیغمبروں سے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد فرما دیا جاتا ہے فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا. انہوں نے حتیٰ کہ یہاں یہ بھی کہا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو اعلانیہ. We want to see Almighty with our naked eyes. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. تو ان کو آپ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ چکی تھیں. اس سے پہلے یہ لوگ خود دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے کا فضل کرم اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کیا تھا، بٹ سٹل ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کر دیا. وہ سٹل فار گئے دیم، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ ہم نے غلبہ عطا کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 154. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا. جب ان سے ہم کلام ہو رہے تھے، ان سے عہد لے رہے تھے کہ آپ نے صرف بندگی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تب ایک معجزے کے طور پر کوئی طور کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا لیا گیا تھا. سو دیٹ دے کوڈ انڈرسٹینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں کیا ہے، اور اگر ہم ذرہ برابر بھی نافرمانی کریں گے تو ہمارے اوپر کس طریقے کا خطرناک عذاب آ سکتا ہے. اتنے زبردست معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم ابھی تک نہیں سدھری ہے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ جھک کر. یہ اصل میں جب یہ لوگ بچ کر نکلے تھے فرعون سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں امن دیا تھا، تو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے ان سے کہا گیا کہ فرعون سے بچ نکلنے کے بعد آپ شیخی نہ کرنا، گمنڈ اور تکبر نہ کرنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے زبان پر رکھتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی کہ یہ جو ہم نے آپ کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو پوری طرح سے ملحوظ خاطر رکھو. لیکن اس چیز کو بھی انہوں نے ملحوظ نظر نہیں رکھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے ان سے بڑے بڑے گاڑے گول و قرار لیے تھے، یعنی کہ ہم نے ان سے پختہ عہد لیے تھے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کٹ حجتی کی. اس کے بعد آیت نمبر 155. فَبِمَا نُقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا، جو اگریمنٹ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، انہوں نے اس اگریمنٹ تک کو توڑ ڈالا، سراسر اس کی نافرمانی کی. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے.
اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا سر عام انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات دکھائے تھے اس کا بھی انکار کر دیا، جو کتاب اور فرقان بھیجی تھی اس کا بھی انکار کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے گئے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور ان کے اس طرح کہنے میں کہ ہمارے دل تو بند ہو چکے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر شاذ ہی. یعنی کہ ان کی ڈٹھائی تو دیکھ لیجئے. ایک تو یہ نافرمانی کرنے میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، سرکشی کرنے میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے دل تو اسی قابل ہیں، ہمارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں. اس طرح کا گمنڈ اور غرور ان کو ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب ہم کسی اپنے سرکلز میں جب ہم کسی کی نصیحت کرتے ہیں، جو کوئی بندہ بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اس بگڑے پن کو اور زیادہ پروو کرنے کے لیے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں بگڑا ہوا شخص ہوں، میں کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل اسی طرح کے سٹیٹمنٹس یہ یہودی لوگ دیا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 152 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے اور باتوں کے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے خلاف کی ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر. اصل میں یہ یہاں پر اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر لعنت کی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور بھگایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہودی قوم جو ہیں یہ ہمیش سے در بدر بھٹکے ہوئے ہیں. اب جہاں پر کہیں ان کو کچھ پناہ ملا ہے تھوڑے وقت کے لیے تو وہ محض اس وجہ سے کسی نے ان کی سرپرستی کی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے یہودی قوم کی طرف سب سے پہلے ناجائز قبضہ کر دیا فلسطین کے اوپر، اس کے بعد امریکہ کی پشت پناہی کو ساتھ لے کر، یورپ کی پشت پناہی کو ساتھ لے کر یہ اس وقت وہاں پر کھڑا ہوا ہے. نہیں تو آس پاس سارا کا سارا جو علاقہ ہے مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، عرب کنٹریز ہیں، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک چھرا گھونپ دیا گیا ہے اسرائیل کی صورت میں، اور یہ چھرا گھونپ دیا ہے اصل میں امریکہ نے اور یہود اور باقی عیسائی ممالک نے. لیکن حقیقت میں یہ لوگ در بدر بھٹکے ہوئے ہیں اور آگے بھی بھٹکے رہیں گے. اب اگر کہیں ان کو قرار ملے گا، سکون ملے گا کچھ وقت کے لیے، وہ محض تھوڑے وقت کے لیے ہوگا اور کسی کی پشت پناہی پر ہوگا. لکھ کے لے لیجئے آپ، جو ہی امریکہ کا زوال ہوگا یہ لوگ خود بخود زوال پذیر ہو جائیں گے. جو ہی یورپ کا زوال پیدا ہوگا ان لوگوں یعنی یہودیوں کا بھی زوال شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 158 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان کو ذلت میں دھکیل دیا ہے، ان پر لعنت کی ہے، ان کو مسکرت میں ڈال دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو. یعنی کہ یہ لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ڈٹھائی تو دیکھ لیجئے، ان کے گٹس تو دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، کہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ان کو قتل کیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ نہ تو انہوں نے اس سے قتل کیا اور نہ ہی اس سے سولی دی، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے. یعنی کہ حقیقت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف بلایا ایک معجزے کے طور پر، لیکن یہ لوگ شکوک اور شبہات میں پڑ گئے اور ان کو لگ گیا کہ شاید ان لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں. یعنی کہ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے عیسائیوں کی کہ عیسائی بذات خود شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ عیسائیوں کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوا تھا، حالانکہ ان لوگوں کو یہ معاملہ زیادہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کو اپنا بہت بڑا برگزیدہ انسان مانتے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے. یعنی کہ چاہے یہودی ہوں چاہے نصارہ ہو،
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی عقائد ان لوگوں نے بنائے ہیں وہ محض ان کے گمان پر مبنی ہے، وہ محض ان کی خواہشات پر مبنی ہے. ان تمام عقیدوں کا، ان تمام خواہشات کا علم کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. وما قتلوہ یقینا، کہ انہوں نے اسے قتل حقیقت میں نہیں کیا. اس کے بعد آیت نمبر 158. آئی تھنک آئی may take 5 or 6 minutes more. تو انشاءاللہ اس رکوع کو آج کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 150 ٹائم ہو. جی لیکن میرے تو ابھی 25 منٹس سے ہوئے ہیں بولتے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے، کل ٹھیک ہے کوئی بات، انشاءاللہ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں یہیں پر. تو یہ یہاں پر اصل میں فہرست بیان کی جا رہی ہے یہودیوں کے جرائم کی. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اس طرح کے کسی جرم سے بچائے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل امت مسلمہ بھی مختلف جرائم میں مبتلا ہو چکی ہے. آثار، قرائن اور شواہد بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو اپنا فرض منصبی ہے وہ اسے بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی، ہم سب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ عہد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ ہمارے رب ہیں. جب ہم سے کہا گیا تھا کہ الستو بربکم، تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا. تو ہمیں یہ عہد، سب سے بڑا عہد ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ ہم بھی اللہ بچائے ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے کہ ہمارے روح نے، ہمارے نفس نے، ہماری فطرت نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں اور ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو طریقہ کار ہمارے لیے وضع کیا ہے اس پر ہم اپنی زندگی کو استوار کریں، کہ ہم اس عہد کو نہ چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی ایسی کسی روش سے ہمیں بچائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے. اگر سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.